السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب، آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم صاحب، بہت شکریہ منیر صاحب، آپ سے گفتگو کریں گے۔ افغانستان کے حالات میں مسلسل تبدیلی آ رہی ہے اور آج کی جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق جو برتاؤ ہے طالبان کا وہ ماضی کی نسبت خاصا ہٹ کے ہے، ایک پروگریسو اپروچ نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھنے میں یہ ہے کہ کیا یہ ترقی پسند اپروچ فی الوقت ہے یا مستقل طور پہ رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بائیڈن صاحب کی جو سپیچ تھی وہ تقریباً 20 سال کی جو امریکہ کی وہاں پہ کارکردگی رہی ہے، اس کے ایک مایوسی کا اظہار نظر آیا، اور بالخصوص اشرف غنی صاحب پہ جو انہوں نے تکیہ کیا، اس سے متعلق انہوں نے کہا کہ سب کچھ دیا افغان حکومت کو، افغان آرمی کو حوصلہ نہیں دے سکے، اور بھی بہت سے گلے شکوے ان کے نظر آئے۔ اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ پیپلز پارٹی مطالبہ کر رہی ہے افغانستان کا معاملہ پارلیمان میں لایا جائے، لیکن ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ارشاد صاحب گزشتہ روز، جو عالمی قومی سلامتی کونسل ہے، UN کی سیکیورٹی کونسل، اس کی میٹنگ ہوئی جس میں یہ بعد میں سامنے آیا کہ سلامتی کونسل نے اتفاق کیا ہے افغانستان میں فوری طور پر نمائندہ حکومت تشکیل دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں افغانستان پھر سے دہشت گردی کا مرکز نہ بن جائے، اس بات کو عالمی برادری یقینی بنائے۔ ایک تو ارشاد صاحب اس سے متعلق بتائیے گا، کیا اب یہ بھی ایک جیسچر ہے کہ ٹورڈز ایکسیپٹنس کافی زیادہ طالبان کو جو ہے وہ قبولیت مل سکتی ہے آنے والے دنوں میں؟ اور دوسرا جو پاکستان کے ساتھ ہوا، اس پر بھی ذرا بات کریں۔ دو چیزیں ہیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طالبان نے افغانستان پر قبضہ جو ہے وہ طاقت کے زور پر نہیں کیا، لڑ کر نہیں کیا، اور کہیں بھی کشت و خون اس طرح سے نہیں ہوا۔ صرف مزار شریف میں ایک دن ریزسٹنس ہوئی، 2 دن ریزسٹنس ہوئی، اس کے بعد وہ معاملہ بھی حل ہو گیا۔ اور جو مخالفین تھے طالبان کے، یا تو وہ فرار ہو گئے، یا انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، یا وہ خاموش ہو کر گھر میں بیٹھ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ طالبان کے مخالف تھے، خواہ وہ اشرف غنی کا ٹولہ تھا یا وار لارڈز تھے، انہیں عوامی حمایت حاصل نہیں تھی، ورنہ یہ اتنی جلدی نہ تو سرنڈر ہو سکتا تھا اور نہ ان لوگوں کو فرار ہونے کی ضرورت تھی۔ ایک تو پہلو یہ ہے اس کا۔ اس لیے اب ایک ایسی قوت جس کو عوام نے قبول کر لیا ہے، اس کو تسلیم نہ کرنا یا اس کے راستے میں روڑے اٹکانا اور شرائط پیش کرنا، میرا خیال ہے یہ بغض ہو سکتا ہے، یہ ایک تنگ نظری ہو سکتی ہے۔ افغانستان کے امن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کچھ طالبان کہہ رہے ہیں اس پر یقین کرنا پڑے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ اس کے برخلاف کچھ نہیں کرتے۔ اب کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے طالبان یہ یقین دہانی کرائیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں گے؟ آپ نے معاہدہ کیا، امریکہ نے، یہ ایک بہترین مثال ہے کہ امریکہ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور آخری دن تک طالبان اس معاہدے پر کاربند رہے۔ پورے طور پر نہ تو امریکہ نے اس پر عمل کیا اور نہ اشرف غنی نے عمل کیا۔ ان کے قیدی رہا نہیں کیے گئے، جو ڈی لسٹنگ ہونی تھی، وہ جو جن کو دہشت گرد قرار دیا گیا تھا ان کو لسٹ سے نکالنا تھا، وہ نہیں ہوا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ تو خلاف ورزی اب تک وعدے کی یا معاہدے کی وہ طالبان کی طرف سے نہیں ہوئی، دوسری طرف سے ہوئی ہے۔ تو اب فی الحال کوئی ایسا بیرومیٹر ہمارے پاس، کوئی پیمانہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ طالبان جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل نہیں کریں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ جو انسانی حقوق کا ایک ہتھیار ہے امریکہ کے پاس اور ان کے گماشتہ لوگوں کے پاس، وہ یہ ہے کہ جی خواتین کے حوالے سے وہ کیا کریں گے، اور اس کے بعد مخالفین کے حوالے سے وہ کیا کریں گے۔ مخالفین کو عام معافی کا اعلان کر کے اور عام معافی دے کر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ کوئی انتقام کا ارادہ نہیں رکھتے۔ سرکاری ملازمین کو بھی عام معافی دے دی، اور خواتین ٹی وی پر بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ رات میں سن رہا تھا جو CNN کے نمائندہ ہیں کابل میں، وہ ایک دن پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ چادر لے کر، کالی چادر لے کر رپورٹنگ کر رہی تھی۔ برقع تو نہیں تھا کیونکہ چہرہ تو ان کا خیر کھلا ہوا تھا، لیکن ویسے کالی چادر تھی۔ تو رات اس نے، اینکر نے اس سے پوچھا کہ کل آپ نے چادر لی ہوئی تھی، آپ اس بغیر چادر کے ہیں، تو کیا آپ کو کوئی عجیب نہیں فیل ہو رہا؟ اس نے کہا کل مجھے خوف تھا کہ شاید طالبان مجھے روکیں گے، چادر کے بغیر رپورٹنگ نہیں کرنے دیں گے، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور آج میں اسی طرح گھوم پھر رہی ہوں، مجھ سے کسی نے تعرض نہیں کیا۔ تو میرا خیال ہے یہ صورتحال لگتی ہے کہ بالآخر ہم تسلیم کرنے کی طرف، یعنی دنیا
جائے گی پاکستان اور ہمسائے تو خیر سوچ ہی رہے ہیں، لیکن یہ جو انڈیا کا رویہ وہاں نظر آ رہا ہے وہ ہم پوچھیں گے جناب منیر اکرم صاحب سے کہ پچھلے اجلاس میں بھی ہمیں نہیں بولنے دیا گیا، نہیں بلایا گیا، کل پھر یہی کچھ ہوا ہے کہ افغانستان کا ایشو ہو رہا ہے، ڈسکس ہو رہا ہے، اور اس سفیر کو تو وہاں بٹھایا ہوا ہے جس کی حکومت ختم ہو چکی ہے، غیر فعال ہو چکی ہے، جس کا کہیں وجود ہی نہیں ہے، لیکن پاکستان کو جو ایک اہم فریق ہے ہمسائے کے طور پر بھی اور مذاکرات کے میں ثالثی کا جو اس کے کردار ہے اس حوالے سے، تو یہ کیا یہ تعصب صرف بھارت کا ہے یا کچھ لوگ بھی اور بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ پھر اگلا سوال بعد میں کریں گے، اس پر ذرا روشنی ڈالیے جناب منیر اکرم صاحب۔ جی اس پہ تو بہت صاف بات ہے کہ ہندوستان نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان ان مذاکرات میں سیکیورٹی کونسل میں شرکت کرے، کیونکہ پاکستان کی آواز وہ سننا نہیں چاہتا ہے۔ ایک میرے خیال میں یہ انگرینڈ ان کی جو ہمارے خلاف جو ہیٹریڈ ہے اس کا یہ اظہار ہے۔ سلامتی کونسل میں باقی سب ممبرز امریکہ سمیت سب نے، امریکہ، روس، چین، نیجر، اسٹونیا، ناروے، جتنے ممبرز ہیں انہوں نے سب نے ان سے کہا کہ جی پاکستان کو آپ نے بلانا چاہیے، پر انہوں نے بات نہیں مانی، وہ اپنی ضد پر رہے ہیں، کیونکہ وہ سہ نہیں سکتے ہیں کہ پاکستان آ کے اس وقت پہ جو ان کی غلطیاں ہیں، جو ہندوستان جو وہاں سے دہشت گردی کروا رہا تھا ہمارے خلاف، اس کے بارے میں ذکر کچھ کرے، تو ہمیں اس نے آواز ہماری روکنے کی کوشش کی، پر ہم نے اپنی آواز دنیا کو بتائی۔ سیکیورٹی کونسل کے چیمبر کے باہر ہم کھڑے ہو کے ہم نے پوری نیوز میڈیا سے ہم نے بیان کیا ہے، اور ہماری پوزیشنز جو ہیں، جو ایکشنز ہم لے رہے ہیں، جو مدد ہم دے رہے ہیں، وہ سب ہم نے پیش کیا دنیا کے۔ ٹھیک، منیر اکرم صاحب، یہ اقوام متحدہ کی راہداریوں میں جو ڈسکشن ہو رہی ہوگی وہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی، تو دنیا کا رجحان کیا ہے؟ طالبان کی حکومت کو مزید کچھ عرصے تک تسلیم نہیں کیا جائے گا، تسلیم کر لیا جائے گا، یا تسلیم کرنے کے لیے کیا شرائط عائد کیے جائیں گی؟ فیصلہ انصاف سے ہوگا یا امریکہ کے جو تصور ہے یا امریکہ کا جو رجحان ہے اس کو دیکھ کر کیا جائے گا؟ یہ دیکھیں، اس میں بہت ساری مختلف نیشنل انٹرسٹس ہیں، اور اس وقت میرے خیال میں جو سب میں اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ دنیا چاہتی ہے کہ وہاں سول وار واپس جاری نہ ہو، اور اس لیے وہ چاہتے ہیں، وہ سب چاہتے ہیں، پاکستان بھی چاہتا ہے کہ باقی جو گروپس ہیں وہاں، جو کیونکہ افغانستان ایک ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو حکومت آئے گی اس میں طالبان کی ڈومیننس تو ہوگی، پر جو باقی جو گروپس ہیں، تاجکس ہیں، ہزاراز ہیں، ازبیکس ہیں، شیعہ ہیں، ان سب کی شرکت اگر ہوگی تو ایک ریپریزنٹیو حکومت ہوگی، نیشنل حکومت ہوگی، اور وہ امن بہت آسانی سے افغانستان میں لے آ سکیں گے ہمارے خیال میں۔ تو دنیا کی بھی یہی کوشش ہے کہ ایک انکلوسیو حکومت بنائیں جس کو وہ تسلیم پھر کر سکتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے منیر صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اسی معاملے پہ مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منیر صاحب، آپ نے کہا کہ بھارت کا یہ تعصب ہے، ماضی میں بھی رہا ہے، بار دیگر جو ہے وہ پاکستان کی درخواست کے باوجود پاکستان شرکت نہیں کر سکا ہے۔ ڈونٹ یو تھنک کہ اس میں کچھ مزید ڈپلومیٹک گراؤنڈز پہ ایفرٹس پاکستان کی طرف سے ہونی چاہیے تھی، سفارتکاری کچھ مزید جاندار ہونی چاہیے تھی، اور اگر ایسا ہوتا تو بھارت یہ دو بار تو نہ کر پاتا؟ جی دیکھیں، بھارت کی پریزیڈنسی ہے،
اس کے پاس اختیار ہے، رولز کے تحت وہ کر سکتا ہے، روک سکتا ہے لوگوں کو شرکت کرنے سے۔ ہمیں پورا اندازہ تھا کہ وہ روکے گا، اور ہم نے جو اس کا رخ ہے اور جو پوزیشن ہے اور جو اس کی ابسٹرکشن ہے اس کو ایکسپوز کرنا تھا، کیونکہ ہندوستان کا رول افغانستان میں اور پوری خطے میں ایک نیگیٹو رول ہے، ہم اس کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہم نے کل پھر ایکسپوز کیا، کیونکہ 10 سیکیورٹی کونسل کے جو سلامتی کونسل کے ممبرز ہیں، 10 ممبرز نے ان سے کہا کہ جی آپ پاکستان کو بلانا چاہیے، اور پھر بھی انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں بلائیں گے۔ وہ آئسولیٹ وہاں ہو گئے، ان کے پاس اختیار ہے روکنے کا، پر ان کا جو نام جو بدنامی ہے اور جو ان کی پریزیڈنسی کے اوپر جو ایکسپوجر آتا ہے، جو ہماری لانگ ٹرم آبجیکٹو ہے کہ ہندوستان پرماننٹ ممبرشپ نہیں لے سیکیورٹی کونسل کی، یہ سب آبجیکٹیوز ہماری ہیں، اس کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے، اور ہم نے ایکسپوز کیا۔ تو یہ ایک کامیابی ہے، یہ فیلئر نہیں ہے۔ آپ کو یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ ڈیلیبریٹلی کیا ہے اور ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے کیا ہے۔ منیر اکرم صاحب، یہ فرمائیں کہ صدر بائیڈن کی جو تقریر تھی اس میں خاصی صاف گوئی تھی، انہوں نے اپنی غلطیوں کا بھی اعتراف کیا کہ ہم صحیح اندازہ نہیں لگا سکے طالبان کے حوالے سے، افغان نیشنل آرمی کے حوالے سے، اشرف غنی صاحب ہمیں گمراہ کرتے رہے اور وہ ہمیں جو کچھ بتاتے رہے وہ بالکل درست ثابت نہیں ہوا ہے۔ کہیں بھی یہ تاثر انہوں نے نہیں دیا کہ اس شکست کا یا یہ جو صورتحال پیدا ہوئی اس کا ذمہ دار پاکستان ہے یا کوئی ہمسایہ ہے، بلکہ وہ انہوں نے سارا ملبہ یا اپنی ناکامیوں پر ڈالا ایک لحاظ سے، یا ڈالا ہے وہ اشرف غنی پر، وہاں کی فوج پر۔ چین اور روس کا نام لیا تو اس معنوں میں کہ وہ تو چاہیں گے کہ ہم ڈالر خرچ کرتے رہیں، الجھے رہیں اس میں۔ تو کیا ایک تو سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کو یہ احساس ہے کہ یہ اس کی اپنی غلطیوں کا شاخسانہ ہے، اور دوسرا کیا اب پاکستان پر ملبہ اس شکست کا یا اس پسپائی کا نہیں ڈالا جائے گا، ہم مطمئن ہو جائیں؟ یہ میرے خیال میں یہ تو بڑی یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ بائیڈن صاحب نے اپنی طور پر ایک آنیسٹلی جواب دیا کہ کیوں انہوں نے فیصلہ کیا نکلنے کا، اور کیا غلطی ہوئی ہیں، اور ان کی جو ججمنٹ تھی وہ انفلوئنس ہوئی ہے غنی صاحب کے کہنے پر، اور وہاں جو افغانی جو حکومت تھی غنی صاحب کی اور فوج تھی وہ سب کولیپس ہو گئی۔ تو یہ انہوں نے میرے خیال میں ایک آنیسٹلی اپنی پوزیشن برقرار کی ہے، اس میں پاکستان کا نام نہیں لیا ہے۔ میرے خیال میں یہ ہمارے لیے پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ ہم نے بھی سمجھنا چاہیے کہ امریکہ کا اب یہ بہت مشکل وقت ہے، ان کی سپر پاور ہے، اس کی پریسٹیج پہ جو دبا آیا ہے وہ ان کے لیے بہت اہم چیز ہے، اور ہم نے سوچ سمجھ کے آگے چلنا چاہیے، اور میرے خیال میں انشاءاللہ پاکستان کے اوپر کچھ لوگ تو ہیں جو ہمارے اوپر انگلیاں دکھائیں گے، پر انشاءاللہ ہماری ڈپلومیسی کے تحت ہم دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے، امریکہ کے ساتھ، جو خطے کی دوسرے پاورز ہیں، روس ہے، چین ہے، ایران ہے، ہم نے سب کے ساتھ چلنا چاہیے ایک امن لے آنے کے لیے افغانستان۔ منیر اکرم صاحب، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی رائے عامہ ہے، میڈیا ہے، جو مخالفین ہیں بائیڈن کے، اب وہ اس چیز کو ہضم کر جائیں گے، یا ایک بیک لیش مزید آئے گا اور یہ مطالبہ ہوگا کہ جی ذمہ داروں کا تعین کیا جائے کہ اتنی بڑی ہمیں مس انڈرسٹینڈنگ کیوں ہوئی، ہم کیوں نہیں معاملات کو سمجھ سکے اور سنبھال سکے اپنی مرضی کے مطابق؟ ایک تو سوال یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب نیٹو کا مستقبل کیا ہوگا؟ وہاں بھی تو ایک بے چینی پائی جاتی ہے، مسٹرسٹ نظر آ رہا ہے۔ جی، جہاں تک کہ بیک لیش جو امریکن حکومت کے خلاف اور بائیڈن صاحب کے خلاف
بیکلیش. تو ان کے جو مخالفین ہیں یہاں جو ریپبلکنز ہیں, کچھ ان کی خود کی پارٹیز میں ہیں, کچھ باقی اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں, وہ تو کرٹیسائز وہ کر رہے ہیں اور زور شور سے وہ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اب تک انہوں نے وہ کرٹیسزم سہ لی ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جی اس وقت ان کے لیے جو اہم چیز ہے وہ اپنے لوگوں کو وہاں نکالنے کا جو ایویکیویشن کا جو مسئلہ ہے, تو اس میں ہم بھی مدد کر رہے ہیں. ہم نے بھی ایک پازیٹیو پوزیشن لی ہے ایویکیویشن کے لیے. ہم ویزا وغیرہ وہاں سے کابل سے دے رہے ہیں, اور کچھ لوگ ڈپلومیٹس ہیں, کمیونٹی ہے, جرنلسٹ ہیں, ان کو سب ایویکیویٹ ہم کروا رہے ہیں. دوسری چیز کہ ہم جو انکلوسیو حکومت آنی چاہیے وہاں, اور ماڈریشن وہاں ہونی چاہیے, ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی نہیں ہو, وہ سب ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کام کر کے بن گیا. نیٹو والا سوال, جی نیٹو والا سوال میرا, مستقبل اب نیٹو کا کیا ہے؟ جی نیٹو تو دیکھیں امریکہ کے ساتھ وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ان ٹوگیدر آؤٹ ٹوگیدر, اور وہ آؤٹ ہو گئے ٹوگیدر. تو وہ بھی ایویکیویٹ کر رہے ہیں. نیٹو کے جتنے ویسٹرن یورپین جو ممالک ہیں ان کی فوجیں بھی نکل گئی ہیں. اب وہ اپنے سفارت خانوں کو دیکھ رہے ہیں, وہاں سے لوگوں کو وہ نکال رہے ہیں. اب جیسے ڈینش ایمبیسی سے ہم نے مدد کی ہے, کوئی 500 لوگ وہاں سے ہم نے ہماری مدد سے وہاں سے نکلے ہیں. تو میرے خیال میں نیٹو امریکہ کے ساتھ ہی چلے گا اس وقت, اور ان کی پوزیشن بھی وہی ہوگی. اچھا منیر صاحب, اسپیسیفکلی ان حالات میں جو یو این ہے, یہ سیکیورٹی کونسل ہے, وہ پاکستان سے مزید کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جی میرے خیال میں پہلی چیز تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو مذاکرات جو ہم نے کروائے ہیں اور جس میں ہم مدد کر رہے ہیں کہ ایک انکلوسیو حکومت آئے, تو اس میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا رول ادا کرتے رہیں اور پولیٹیکل پروسیس جاری رہے اور ایک پیسفل ٹرانزیشن ہو. تو اس میں ہم سے مدد, تو ہمارے جو رول ہے اس کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم وہ کوششیں جاری رکھیں. دوسری چیز جو ایویکیویشن ہے ہیومینیٹیرین, اس میں ہماری مدد انہوں نے مانگی ہے اور وہ ہم مدد دے رہے ہیں. تیسری چیز, اب ہیومینیٹیرین جو اسسٹنس دینا ہوگا افغانستان میں, وہاں بہت سارے فوڈ آئٹمس وہاں رکے ہوئے ہیں بارڈر کے اوپر. کچھ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ٹرکیں رکے ہوئی ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو الاؤ کریں کہ جو امداد ہے افغانی ڈسپلیس پیپل کے لیے, وہ امداد ان کو پہنچ سکے. تو یہ 3 ریکوائرمنٹس ہیں. اور ٹھیک, بہت شکریہ منیر اکرم صاحب, اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے یہ جو بائیڈن نے پچھلی امریکہ کی 20 سالہ افغانستان میں کارکردگی ہے اس کی ہنڈیا کو بیچ چوراہے پھوڑا ہے. عوامل کیا ہیں, محرکات کیا ہیں, اور امریکہ بطور سپر پاور اب یہ جو ایک دھچکا اس کو لگا ہے کیا وہ سہ سکے گا؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یہ چاہتی ہے کہ پاکستان افغانستان میں مخلوط حکومت کی تشکیل کے لیے اپنا کردار ادا کرے. ارشاد صاحب, حامد کرزئی اور عبداللہ کی بھی ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان میں ہی ہیں, کچھ لوگ اسلام آباد میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مخلوط حکومت والا جو منصوبہ ہے یہ قابل عمل ہے, اور کیا طالبان اس پہ رضامند ہوں گے؟ دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ جو باقیات ہیں امریکہ کی ان کو وہ اقتدار میں شامل کریں. انہوں نے اقتدار اس وقت افغانستان پر جو قبضہ کیا ہے یا فتح حاصل کی ہے یا اپنا قبضہ واپس لی ہے امریکہ سے,
وہ کسی کی بیساکھی کے بغیر لیے اپنے طور پر لیا ہے، تو اب وہ شیر ہیں اور شیر کی مرضی ہے وہ جو بھی انڈا دے یا بچہ دے صورت ہے۔ یہ مطالبہ طالبان سے پہلے ہم بھی کرتے رہے ہیں، اور امریکہ کے کہنے پر ہم ان سے چاہتے رہے ہیں کہ جناب آپ ان لوگوں کو شامل کریں۔ جواب ان کا بڑا سادہ ہوتا ہے۔ وہ جب ان سے کہا جاتا ہے، فرمائش کی جاتی ہے کہ جی آپ ان کو بھی شامل کریں، یا کی جاتی تھی، تو وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے کہتے جی بالکل حاضر، ہم تیار ہیں جی، بس چھوٹا سا کام آپ بھی کر دیں۔ عمران خان سے کہیں کہ آصف زرداری کو، نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو، بلاول بھٹو کو، مولانا فضل الرحمان کو اقتدار میں شریک کر لیں۔ ایک اچھی یہ طالبان کہتے تھے، طالبان کہتے تھے یہ وسیع البنیاد حکومت آپ کے ہاں قائم ہو جائے گی، جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے۔ اور بائیڈن سے کہیں کہ وہ ٹرمپ کو بھی شامل کر لے تاکہ وسیع البنیاد حکومت ہو، اتفاق رائے کی حکومت بن جائے۔ تو ہمارے پاس یا کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوتا کہ جی ان کو شریک کیوں کیا جائے۔ اب اگر طالبان سے ہم یہ مطالبہ کریں گے تو ان کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ازبک، تاجک، ہزارہ، بدخشانی جو اہل تشیع ہیں ان کی نمائندگی اس میں ہو۔ یہ تو ایک معقول بات ہے، جائز بات ہے، لیکن وہ جو باقیات ہیں امریکہ کی ان کو کس بیس پہ شامل کیا جائے؟ اگر تو وہ اپنا وزن، اپنی اہمیت ثابت کرتے، اشرف غنی بھاگتے نہیں، اور جو باقی رہ گئے ہیں وہ ہتھیار اتنی جلدی ایک چند گھنٹوں میں نہ ڈالتے، عوام ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، فوج ان کے ساتھ کھڑی ہوتی، بیوروکریسی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی، تو پھر تو شاید طالبان اور یہ کام اگر 3 مہینے 4 مہینے پہلے ہو سکتا پھر قابل عمل تھا، سمجھ آتی۔ ارشاد صاحب کل جو بائیڈن صاحب سارا ملبہ اشرف غنی سرکار پہ ڈال رہے تھے، یہ ان کی ایک طرح سے جسچر تھا، وہ ایک اپنی عوام کو اعتماد میں لے رہے تھے، یا واقعی اشرف غنی سرکار پہ جو بائیڈن اینڈ کمپنی نے تکیہ کیا اور پھر وہ ان پہ بڑے ڈیپینڈنٹ تھے اور پھر وہ اب ان کو دغا دے گئے؟ یہ میرا خیال ہے اعتراف تھا ایک، اور بہرحال بائیڈن کی تعریف کرنی چاہیے کہ اس نے بالکل صاف گوئی سے کام لیا، اور جہاں اپنے اندازوں کی غلطی کا ذکر کیا اس نے یہ بھی بتایا کہ جی ہم کن لوگوں پر تکیہ کر رہے تھے اور وہ ہمارا ایک غلط رویہ تھا، غلط طرز عمل تھا۔ تو اس بات کی تو میرا خیال ہے تحسین ہونی چاہیے کہ اس نے کوئی ادھر ادھر ٹالنے کی معاملے کو کوشش نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ جی ہمیں فلاں ہے، یعنی کسی اتحادی پر وہ کر لیتے، یا انہوں نے صاف کہا کہ یہ ہماری غلطی تھی اور اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اب سوال جو ہے وہ یہ ہے، طالبان کے اور پاکستان کے ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہمسائے کے طور پر بڑھی ہے، طالبان کی ہم سے کچھ توقعات ہیں، عالمی برادری کی ہم سے کچھ توقعات ہیں، وہ ہم نے ان توقعات پر کس طرح پورا اترنا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے ہمارے لیے۔ طالبان کی ذمہ داری اس لیے بڑھ گئی ہے کہ ابھی ملا عبدالغنی برادر کابل پہنچنے والے ہیں، وہ قندھار آئیں گے، قندھار کے بعد وہ کابل جائیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ شاید وہ صدر مملکت کا عہدہ سنبھالیں یا صدارتی محل میں براجمان ہوں اور وہ معاملات کو کنٹرول کریں، کیونکہ وہی ایک ایسا آدمی ہیں جو شاید امریکہ سے اور پاکستان سے بات کرنے میں بھی آسانی محسوس کریں گے، اور باقی دنیا بھی ان کی بات، روس وہی گئے تھے، چائنا وہی گئے تھے، ازبکستان، تاجکستان وہی گئے تھے، اور ابھی جو قطر کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہے انہی کی ہوئی ہے، اور شاید اسی لیے بھیجا ہی جا رہا ہے۔ تو وہ صدر کا عہدہ سنبھال سکتے ہیں، کیونکہ امیر کا عہدہ تو خالی نہیں ہے، اور وہ امیر ہیبت اللہ اخوند صاحب جو ہیں وہ شاید کوئی عہدہ لینا پسند بھی نہ کریں۔ تو اب ان کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف اتنی نہیں ہے کہ انہوں نے امن قائم کر دیا، انہوں نے پورا کنٹرول سنبھال لیا۔ ذمہ داری یہ ہے کہ جو وعدے وہ کر رہے ہیں اپنے عوام سے، اپنے ہمسائیوں سے، عالمی برادری سے، ان پر پورا بھی اتریں، اپنے جو کارکن ہیں، اپنے جو سپاہی ہیں، اپنے جو کمانڈر ہیں، ان کی بھی تو کچھ توقعات ہوں گی نا، ان کی بھی تو کچھ خواہشات ہوں گی، ان پر بھی پورا اتریں اور ایک بہتر حکمرانی بھی دیں۔ تو یہ ارشاد صاحب ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ جو طور طریقہ، برتاؤ، رویہ طالبان نے اپنایا ہے پچھلے ہم جو 48 گھنٹے سے ہم دیکھ رہے ہیں،
ابھی سہیل شاہین صاحب کے جو انٹرویو ہے وہ چل رہا تھا، اس میں وہ فرما رہے تھے کہ جو خواتین ہیں ان میں اسکول اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے وہ جا سکتی ہیں، انہیں آزادی ہوگی. سرکاری ملازمین کو عام معافی دے دیا، عوام کو عام معافی دے دی. اور یہ انہوں نے نہیں کہا کہ جو لوگ ساتھ تھے ان کے لیے انہوں نے عام معافی کا اعلان ابھی نہیں کیا، یہ انہوں نے تصحیح بھی ایک کی ہے. یہ جو ایک ترقی پسند اپروچ طالبان کی ابھی نظر آ رہی ہے، یہ فی الوقتی ہے کہ دنیا ہمیں قبول کر لے، یا یہ طالبان ماضی سے ہٹ چکے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اب فی زمانہ ان تبدیلیوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا؟ دیکھیے، جہاں بھی اس طرح کی تبدیلی آتی ہے جو ووٹ کے ذریعے نہیں آتی یا کسی کنسنسس کے ذریعے نہیں آتی، وہاں ایک عجیب فضا ہوتی ہے. ہم نے ایران میں دیکھا، اس سے پہلے فرانس میں دیکھا. جہاں بھی ایسی تبدیلی آتی ہے ایک بھگدڑ مچتی ہے. لیکن یہ حیران کن بات ہے اور اس پر سوچنا چاہیے سب کو کہ وہاں کہیں بھی بھگدڑ نظر نہیں آئی، نہ مزار شریف میں، نہ غزنی میں، نہ جلال آباد میں، نہ قندھار میں، نہ کابل میں. تو اس کا مطلب ہے کہ طالبان کمانڈرز، طالبان کے جو سیاسی شعبے کے سربراہ ہیں، جو لیڈر ہیں، اور طالبان جو سپاہی ہیں اور کارکن ہیں، ان کے اندر ایک ڈسپلن بھی مضبوط ہے اور ان کی جو گرفت ہے لیڈرشپ کی وہ اپنے کارکن پر مضبوط ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے طور پر ایک اپنی حکومت چلانا شروع کر دیتا ہے اور اپنی مرضی چلانا شروع کرتا ہے. ہمیں 3 دن میں تو ایسی بات نظر نہیں ہے، اور بلکہ 2 ہفتے ہو گئے ہیں، باقی صوبے تو پہلے فتح کر چکے تھے. اگر یہ طرز عمل آگے بھی چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اطمینان کر سکتے ہیں کہ جب یہ سارے حکومت قائم کریں گے تو اس میں بھی یہی ڈسپلن نظر آئے گا. لیکن یہ ایک مشکل کام ہو گیا، کیونکہ جو 20 سال کے زخم ہیں ان کے ساتھ جو زیادتیاں ان وار لارڈز نے کی ہیں اور جو اتحادی فوجوں نے کی ہیں وہ بھی کسی کو بھولے نہیں ہوں گے. یہ سارے قیدی ہیں، ملا عبدالسلام ضعیف قیدی ہیں، عبدالغنی برادر قیدی ہیں، عبدالقیوم ذاکر ہیں، باقی لوگ ہیں، کوئی گوانتانامو بے میں رہا، کوئی کسی ہمسایہ ملک میں قید کاٹ چکا ہے. تو اگر وہ اس اپنی ذات سے اور اپنے ماضی سے بالاتر ہو کر ایک حکمرانی قائم کرتے ہیں اور نئی مثال قائم کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس یہ کا بڑا سوال ہے جو ابھی فی الوقت ان کا برتاؤ ہے کہ یہ مستقل رہے گا، مستقبل میں بھی بدلے ہوئے طالبان نظر آئیں گے. یہ بہت بڑا سوال ہے اور یقینی طور پہ سب کی نظر بھی ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ افغانستان کے معاملے کو پارلیمنٹ میں لایا جائے. پھر گزشتہ روز جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع تھی اس کی میٹنگ ہوئی، اس میں بھی کہا گیا کہ مشترکہ اجلاس بلایا جائے پارلیمنٹ کا اور اس پہ بحث کی جائے. بلاول صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی اس کے سبسٹینس پہ بات تو کریں گے، لیکن اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب جو سیکنڈ موسٹ پولیٹیکل کی فگر ہیں اس وقت پاکستان میں، ان کی جانب سے کوئی خاص سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا، نہ ہی نون لیگ کی قیادت کی جانب سے آیا. کیا ریزن ہو سکتی ہے ارشاد صاحب اس کی؟ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اپوزیشن لیڈر خاموش ہو اس اہم ترین ایشو پر. اس وقت پاکستان سے باہر ہمسایہ ممالک میں پوری دنیا میں ایک ہی ایشو ڈسکس ہو رہا ہے. میڈیا پر جو کیپٹلز ہیں مختلف محفلوں میں ہر جگہ پہ ایک ہی بات ڈسکس ہو رہی ہے، افغانستان کا مستقبل، افغانستان میں طرز حکمرانی اور پاکستان کا کردار. بلاول بھٹو صاحب نے اظہار خیال کیا، اپنا نقطہ نظر پیش کیا، اس سے اتفاق کیا جائے، اختلاف کیا جائے، لیکن بہرحال ایک نقطہ نظر ہے. انہوں نے کہا پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے اور وہاں ایسی حکومت جو سب کے لیے قابل قبول ہو وہ تشکیل دی جائے. اگرچہ ہم یہ مطالبہ کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ وہاں کیسا طرز حکمرانی ہونا چاہیے. ایک طرف تو ہمارا مطالبہ ہوتا ہے کہ جی ان افغانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، دوسری طرف ہماری خواہش ہے کہ ہماری مرضی کی حکومت وہاں قائم کی جائے. لیکن بہرحال ایک موقف ہے وہ انہوں نے پیش کر دیا. اس وقت شہباز شریف صاحب کو آنا چاہیے منظر عام پر، کیونکہ یہ کوئی آزاد کشمیر کے الیکشن یا سیالکوٹ کے الیکشن تو ہے نہیں کہ ودن پارٹی کوئی اختلاف رائے ہوگا یا کوئی ایسی بات ہوگی جو کہنے والی نہیں ہوگی یا کس کو کہنی چاہیے. اس وقت تو ایک قومی موقف انہوں نے دینا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ اس حوالے سے کیا سوچے. اس لیے بھی ضروری ہے
کہ جب 92 میں حکومت تشکیل پائی تھی مجاہدین کی تو وہ میاں نواز شریف صاحب اس کی تشکیل میں اہم کردار تھا بطور وزیر اعظم پاکستان. پھر جو پشاور معاہدہ ہوا، پھر ایک مکہ معاہدہ ہوا، اس میں بھی پاکستان کا بھی کردار تھا اور میاں نواز شریف صاحب کے بطور حکمران بھی کردار تھا. تو میرا خیال ہے کوئی خاموشی کی وجہ تو نہیں بنتی، لیکن بہرحال مملکت جو خسروان جو ہیں وہ اپنی مملکت کے معاملات خود سمجھ سکتے ہیں. ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بڑی حیران کن بات ہے نا. دیکھیں مریم صاحبہ کا تو بزی ہونا سمجھ آتا ہے. مملکت خیش خسروان دانن، وہ تو ان کے صاحبزادے کا جو ہے وہ 22 تاریخ کو ایونٹ ہے، آپ کو پتہ ہے، نکاح ہے. وہ اس سلسلے میں تو وہ ہیں، ان کی ایک مصروفیت ظاہر ہے، وہ جا تو نہیں سکتی ہیں لیکن ورچولی تو وہ دیکھ رہی ہوں گی معاملات کو. لیکن شہباز شریف صاحب کی جانب سے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی اس معاملے پہ. یہ بڑی حیران کن بات ہے. خیر، جو پیپلز پارٹی نے بات کی ہے، ظاہر ہے پارلیمنٹ میں معاملے کو آنا چاہیے، اس پہ بحث بھی ہونی چاہیے. اپیرنٹلی پاکستان کی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اس معاملے پہ حکومت کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں ارشاد صاحب، یا یہاں پہ بھی کوئی سنگین اختلاف ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ اس ایشو پر کوئی سنگین اختلاف ہو، اور حکومت پاکستان کا جو طرز عمل ہے وہ کافی حد تک محتاط ہے، ذمہ دارانہ ہے اور قومی توقعات کے عین مطابق ہے کہ ہم جو فیصلہ کریں گے وہ اپنے تمام دوستوں کو اعتماد میں لے کر کریں گے. یہ بڑی مناسب بات ہے. اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر تمام جو فریق ہیں افغانستان کے ان کو ایک میز پر بٹھا کر کسی آبرومندانہ معاہدے پر تیار کیا جائے. یہ بھی ایک مناسب بات ہے. جو مطالبہ سینٹ کی کمیٹی نے کل کیا تھا اور آج جناب بلاول بھٹو صاحب نے کیا ہے، وہ بھی بڑا موضوع ہے کہ پارلیمنٹ میں کا ایک اجلاس بلا لیا جائے، مشترکہ اجلاس بلا لیا جائے. اگرچہ اس طرح کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ کرنے چاہیے ہماری وزارت خارجہ کو اور اعلیٰ ترین جو قیادت ہے اس کو کرنے چاہیے، لیکن پارلیمنٹ کی ان پٹ بھی اگر اس میں آ جائے تو بہتر ہے. ان کیمرہ اجلاس بلایا جا سکتا ہے. ظاہر ہے یہ خارجہ پالیسی کا بڑا نازک سا معاملہ ہے، اس کو اوپن ڈیبیٹ تو نہیں ہو سکتی، اس پر بہت ساری اس کی نزاکتیں ہیں، لیکن اجلاس بلا لینا چاہیے اور اس مفید ہوگا. ساری ان پٹ سامنے آنے کے بعد حکومت کو آسانی ہوگی فیصلہ کرنے میں بھی. 3 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں جی عمران خان صاحب کی حکومت کے، تو کیسے رہے آپ نے اس حکومت کو کیسے، کیا اس کا برتاؤ کیسا محسوس کیا پچھلی حکومتوں کی نسبت؟ اور اگر نمبر میں آپ سے کہوں کہ 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے ان 3 سالوں کی کارکردگی پہ؟ نہیں، نمبر تو میں بالکل نہیں دوں گا کہ یہ بڑا مشکل سا کام ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ تو اب سب کے سامنے ہیں. ایک ناتجربہ کاری تھی موجودہ حکومت کی، حکمرانوں کی، وہ پہلے 2 سال میں ریفلیکٹ ہوئی. پتہ یہ چلا کہ تیاری تو انہوں نے بالکل نہیں کی تھی. حالانکہ 13 سے 18 تک ان کو 5 سال ایسے ملے تھے کہ یہ تیاری کر سکتے تھے، معاشی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے، سیاسی حوالے سے. ان سے زیادہ تیاری سے تو کابل میں لوگ آئے ہیں. دیکھ لیں، وہ ایک نظر آتی ہے. دوسرا یہ ہوا کہ جو سلیکشن ہوئی، جو ٹیم کی سلیکشن ہوئی، اس میں ایک مخلوط حکومت کی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن مثلا پنجاب کی جو ٹیم ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب جس انداز میں ہوا، عمران خان صاحب نے ایک ذاتی خواہش کو، یعنی پارلیمانی پارٹی کو کچھ پتہ نہیں تھا، قریبی ساتھیوں کو کچھ پتہ نہیں تھا، ایک ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا جس کا تحریک انصاف سے ہی تعلق نہیں تھا. وہ شامل بعد میں ہوئے، نامزد پہلے ہوئے. یہ بھی ایک چیز ہے. لیکن بنیادی نوعیت کی کچھ چیزیں ہیں جو پہلے حکمرانوں نے نہیں کی، مصلحتاً سیاسی مصلحتوں کے تحت یا اپنی کمزوریوں کے تحت، کہ معیشت کو ٹریک پر لانے کے لیے جو سخت قسم کے فیصلے تھے وہ نہیں ہوئے تھے، وہ انہوں نے کیے. تعلیمی شعبے میں اور صحت کے شعبے میں کچھ اقدامات ایسے کیے گئے جو پہلی حکومتیں کر سکتی تھیں. یہ کریڈٹ تو ہے تعلیم کا سے، لیکن معیشت کو ٹریک پہ لانے کے لیے ارشاد صاحب، معیشت تو ٹریک پہ آ گئی بقول حکومتی ترجمانوں کے. عوام جو ہیں، کاروباری طبقہ، وہ تو ڈی ٹریک ہو چکا ہے. وہ تو حالت تو ان کی پتلی ہے نا، آپ کوئی مانے یا نہ مانے.
یہ بالکل جائز بات ہے، وہ اس میں ناتجربہ کاری بھی ہے کچھ، اور کچھ جو ہے جو معاملات افہام تفہیم سے مل بیٹھ کر ہو سکتے ہیں وہ زور زبردستی سے کرنے کی کوشش کی گئی، وہ مناسب نہیں تھا۔ ایک کمزور حکومت، مخلوط حکومت جو ہے وہ معاملات کو چلاتی ہے افہام تفہیم سے، مذاکرات سے، ایک دوسرے کو گیو اینڈ ٹیک کر کے، تاکہ کوئی معاشرے میں ارتعاش پیدا نہ ہو، انتشار پیدا نہ ہو، سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ راضی رہیں اور معاملات احتساب کے بارے میں بتائیں۔ احتساب کی جو ان کی کمٹمنٹ تھی اور جو منشور میں بھی تھا، یہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں احتساب کے عمل کو؟ دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ احتساب کا شور غوغا بہت مچا، لیکن اس کے جو عملی نتائج ہیں وہ سامنے نہیں آ سکے۔ اس میں عدلیہ کا کتنا کردار ہے، تفتیشی اداروں کا کتنا کردار ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک کیس میں 110 گواہ جو ہے رکھ دیے جائیں گے، تفتیشی ادارہ رکھ دے گا تو ظاہر ہے اس کا فیصلہ جلدی، کیونکہ لوگ تو فیصلہ دیکھنا چاہتے ہیں نا، یہ نہیں کہ کتنے لوگ گرفتار ہوئے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو واقعتاً عدالتوں نے فیئر ٹرائل کے ذریعے سزا دی اور کتنی ریکوری ہوئی۔ اگر ملزم بڑی تعداد میں سامنے آ جائیں تو اس سے تو ظاہر ہے لوگ مطمئن نہیں ہو سکتے۔ ایک بات، دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہی غلطیاں یا اسی طرح کے الزامات اگر اپنی ٹیم پر ہوں یا حکومت کے لوگوں پر ہوں اور وہ دندنا رہے ہوں تو ظاہر بات ہے پھر فیئر ٹرائل کے معاملات اور فیئر جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ارشاد صاحب، جو وزیر اعظم صاحب کے مشیر اور معاونین خصوصی اور حکومت کے جو ترجمان ہیں، ان کی باتیں اگر دیکھی سنی جائیں، ان سے تو یہ لگتا ہے کہ جن اداروں نے انصاف کرنا ہے، جنہوں نے جزا اور سزا کا فیصلہ کرنا ہے، وہ تو حکومت کے ماتحت ہیں، اور وہ وزیر اعظم کے کہنے پہ جو ہے بقول ان ترجمانوں کی باتوں سے یہ لگتا ہے۔ رانا صاحب، یہ احتساب کے عمل میں گل صاحب نے ابھی کہا کہ عمران خان نے فائن کر دیا، اس سے پہلے آپ بھی الزام لگاتے رہے نیب حکومت کے انڈر ہے، یہ کمیشن اور سزا دینے والے ادارے کیا وزیر اعظم کے ماتحت ہوتے ہیں؟ ویسے کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی تو وزیر اعظم کے تحت نہیں ہوتے نہ ہیں، اور آئین اور قانون جو ان کو ریگولیٹ کرتا ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ یہ ادارے آزاد ہوں گے۔ یہ مالک جبا والے کیس میں چیئرمین کا جو پہلے بیان ایک ابھی بھی آپ کے چینل نے چلایا ہے، اس میں انہوں نے کیا کہا، وہ جو پی آر ٹی اس کے متعلق انہوں نے کیا کیا، یہ آزادی تو نہیں ہے، نہ ہی کوئی میرٹ پہ احتساب ہو رہا ہے۔ ساری صورتحال جو ہے وہ بالکل سامنے ہے، واضح ہے کہ ان اداروں کے جو سربراہ ہیں وہ حکومت کے جو ہے وہ متحد جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ رانا صاحب، آپ کے خیال میں اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں یہ ایک حکومت کے اپوزیشن کے نیریٹو کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، یا یہ تاثر دینے کے لیے کہ سارے ادارے واقعی ماتحت ادارے ہیں اور ان کی انڈیپینڈنٹ کوئی حیثیت نہیں ہے؟ نہیں، آپ دیکھیں کہ نیب کی جو ورکنگ ہے آپ اس کا اندازہ کر رہے ہیں، اس کو اینالائز کر رہے ہیں۔ چلیں ہماری جو رائے ہے وہ باعث ہو سکتی ہے، ہم کیونکہ اس کے وکٹم ہیں، لیکن آپ جو ہے اس کا انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ آپ دیا کر دیں کہ اپوزیشن کے متعلق رنگ روڈ سے لے کے تو ادویات کے اسکینڈل تک، شوگر کے اسکینڈل سے لے کے پی آر ٹی مالک جبا تک، آپ مجھے بتائیں کہ کسی کیس میں بھی جو ہے وہ نیب نے کسی کو کیا، کسی کو گرفتار کیا ہے؟ وہ جو ان کے منسٹر ہیں غالباً خسرو مختار، ان کا کیس اس کے متعلق جو اس کی فائنل رپورٹ ہے وہ بھی میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، اس میں کیا لکھا ہے نیب نے۔ یہ آپ اس کا انڈیپینڈنٹ انالیسس کرتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اتنا یک طرفہ کام جو ہے وہ تو پھر حکومت ہی کروا سکتی ہے نا، جی، ورنہ اگر نیب میرٹ پہ کرے تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسرے تو لوگوں کو پکڑ لیں اور گورنمنٹ کے لوگوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے رانا ثناء اللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ سے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ کا آج کے پروگرام سے اتنے۔